بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و حاضرین، یہ درس نمبر 1327 ہے اور آج سورۃ الحج کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی رائے، آیت نمبر 17۔ چلیے سب سے پہلے اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہو گئے، والصابین، اور صابی بے دین، والنصارى والمجوس، اور نصارہ اور مجوسی، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے اشرکوا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، ان اللہ، بے شک اللہ، یفصل بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء شہید، ہر چیز پر گواہ ہے۔ ترجمہ یوں ہے، بلا شبہ مومن ہوں یا یہودی ہوں یا صابی ہوں یا نصرانی ہوں یا مجوسی ہوں یا وہ جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا، یقیناً اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ اس ایک آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بلا شبہ مومن ہوں یا یہودی ہوں یا صابی ہوں یا نصرانی ہو یا مجوسی ہو یا مشرک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا، اور دوسری بات، یقیناً اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں 6 مذاہب سے وابستہ افراد کا تذکرہ کیا گیا ہے: مومن، یہودی، صابی، نصرانی، مجوسی اور مشرک۔ ان میں سے ہر ایک کا تعارف ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مومن کسے کہتے ہیں، مجوسی کسے کہتے ہیں، مشرک کسے کہتے ہیں، یہودی کسے کہتے ہیں، صابی کسے کہتے ہیں۔ مومن ایمان رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں، جس کی جمع مومنون ہے یا مومنین ہے۔ سورۃ المومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے متعلق یہ بات بتائی، قد افلح المؤمنون، ایمان والے اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں کہا گیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اور یہودیوں کے بارے میں فرمایا، اہل کتاب یعنی یہودی، اہل کتاب یعنی کتاب والے لوگ۔ اہل کتاب کے دراصل 2 فرقے ہیں، ان 2 فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے یہودی اور دوسرا ہے نصرانی۔ چونکہ یہودی اور نصرانی دونوں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دونوں 2 آسمانی کتابوں کی اتباع کرتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل کی۔ قرآن مجید میں یہودیوں کا تذکرہ مختلف مقامات پر آیا ہے۔ قل یا ایھا الذین ہادوا، آیا لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا۔ اور تیسرے ہے صابی اس فرقے کو کہتے ہیں جو فرشتوں کی پوجا کرتا ہے۔ صابی بھی دراصل نصارہ ہی کا ایک الگ فرقہ ہے، یہ لوگ ستارہ پرست بھی ہیں، جس کی وجہ سے بت پرستوں میں ان کا شمار ہے۔ قرآن مجید میں صابئین کا بھی ذکر ہے، اور صابئین صابی کی جمع ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صابی بت پرست نہیں ہیں، بلکہ جیسے مسلمان کعبۃ اللہ کو واجب التعظیم سمجھتے ہیں، ویسے ہی یہ صابی لوگ بھی ستاروں کی تعظیم کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں صابئین کا تذکرہ یوں ہے، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، صابی ہوں، جو کوئی بھی ہوں، اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہوں اور نیک عمل کرتے ہوں، ان کے اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی اداسی۔ اور چوتھے نمبر پر نصرانی اور نصارہ کے بارے میں نے خود بتایا کہ اہل کتاب کی 2 فرقے ہیں، کہ یہودی اور دوسرے نصرانی۔ نصرانی کی جمع ہے نصارہ، جن کا ذکر یہودیوں کے ذکر میں نے بتایا۔ یہ بھی اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ انجیل پر عمل پیرا ہے۔ نصارہ کے سلسلے میں قرآن مجید میں متعدد آیات موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 میں فرمایا گیا، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں ہے، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہودی نصارہ کو حق نہیں مانتے اور نصارہ یہودیوں کو حق نہیں مانتے۔ اور 5ویں ہیں مجوس آگ کی پوجا کرنے والوں کو کہتے ہیں، یعنی ایسی قوم جو زرتشت کی پیروی کرتے ہیں۔ مجوسی چاند، سورج اور آگ کی پوجا کرنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ مجوس کا تذکرہ صرف سورہ حج کی اس آیت میں ہے، جس کی تلاوت اور تشریح کر رہے ہیں۔ اور 6 ہیں مشرک، جن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مشرکین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ایک اللہ کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، یعنی شرک کرنے والے لوگ۔ مشرک واحد ہے اور اس کی جمع ہے مشرکین یا مشرکون۔
قرآن مجید میں مشرکین کا تذکرہ سینکڑوں مرتبہ آیا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں شرک سے منع کیا گیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 79 میں ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کہی کہ میں اس اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو زمین و آسمان کا پالنے پیدا کرنے والا ہے, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مومنوں, مشرکوں, یہودیوں, نصارہ, مجوسیوں اور صائبین کا تذکرہ فرما کر یہ حقیقت بتائی ہے کہ ان سب کے درمیان میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان میں فیصلہ کریں گے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے. ظاہر ہے کہ جب اللہ فیصلہ کریں گے تو جو ایمان والا ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے, اور جس نے اس اللہ کا انکار دنیا میں کیا ہوگا اور شرک کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ میں ڈالیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے اعمال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ بھی ہیں, اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ کیا ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں. کرامن کاتبین, یہ کرامن کاتبین ہے جو اس کو لکھتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے لیے کافی گواہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر اور اعمال صالحہ پر برقرار رہنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.